لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی الانبیاء والمرسلین لا سیما ابی القاسم محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد. ناظرین السلام علیکم. ہم ماہ مبارک رمضان میں اسلامک کلاسز لے کر کے حاضر ہوئے ہیں. جو ہمارا سبجیکٹ ہے آشنائی با کتب احادیث، یعنی انٹروڈکشن آف اسلامک احادیث بکس. انشاءاللہ ماہ مبارک رمضان کے پورے سلسلے میں ہم جو ہے 20 ویڈیوز 10-10 منٹ کی ڈالیں گے، اور ہر ایک ویڈیو میں جو ہے ہم اس دن کا درس دیں گے، اور آخر میں آپ لوگوں کو سوال اور جواب دیا جائے گا اور اس کا امتحان ہوگا. اور جو نتیجے آئیں گے امتحانات کے، اس کے ہم انعام کے طور پر فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ یعنی اول، دوم اور سوم رتبہ حاصل کرنے والوں کو سند بھی دیں گے. تو ناظرین چلیے آتے ہیں اپنی سلائیڈ پر. تو ناظرین آئیے، یہ ہے میری سلائیڈ جس کو میں نے ٹاپک ہے ہمارا کتب احادیث، یعنی حدیث کی بکس. ائمہ کے زمانے سے لے کر کے اب تک جو کتابیں لکھی گئی ہیں وہ میں نے جو ہے اس سلائیڈ کے ذریعے سے میں انشاءاللہ پیش کروں گا آپ کی خدمت میں. لیکن سب سے پہلے ایک حدیث، یہ حدیث کافی جلد 1 صفحہ 41 پہ باب سؤال العالم ہے، اور تذاکرہ ہی میں آئی ہے، جس میں ختم مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں: تذاکروا وتلاقوا وتحدثوا، مذاکرہ کرو، ملاقات کرو، ملو جلو، اور ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کی حدیث بیان کرو. فإن الحدیث جلاء للقلوب، کہ بے شک حدیث قلوب کے لیے جلا ہے، نور ہے، صیقل ہے، دھار ہے. ان القلوب لترین کما یرین السیف، کہ بے شک دل بھی زنگ آلود ہو جایا کرتے ہیں بالکل اسی طرح جس طرح سے تلوار زنگ آلود ہو جایا کرتی ہے. جلاؤہ الحدیث، کہ جس کی صیقل، جس کی دھار حدیث ہے. ناظرین ایک اور حدیث آپ کی خدمت میں، کہ جس حدیث میں امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام مفضل سے فرماتے ہیں: اکتب وبث علمک فی اخوانک. اے مفضل، خطاب تو مفضل سے ہے بظاہر، لیکن یہ بے باطن اگر دیکھیں تو تمام عالم تشیع سے خطاب ہے. امام فرماتے ہیں: اکتب وبث علمک فی اخوانک، کہ لکھو اور اپنے علم کو اپنے بھائیوں کے درمیان منتشر کرو. فَإِن مِتَّ فَأَوْرِثْ كُتُبَكَ بَنِيكَ، اور جب تم مرنے والے ہو تو اپنی کتابوں کو جو تم نے لکھی تھیں ان کو اپنے بچوں کو بطور وراثت ان کے حوالے کرو. فَإِنَّهُ يَأْتِي زَمَانُ حَرْجٍ لَا يَأْنِسُونَ فِيهِ إِلَّا بِكُتُبِهِمْ، کیونکہ ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے جو پرآشوب ہوگا، ہرج و مرج کا ہوگا، اور اس زمانے میں لوگ اپنی کتاب کے علاوہ کسی اور چیز سے مانوس نہیں ہوں گے، صرف اپنی کتابوں سے مانوس ہوں گے. تو ناظرین اور سامعین، ہم جو ہے یہ جو سلسلہ پورے رمضان انشاءاللہ جاری و ساری رہے گا، اس میں ہم ان چیزوں سے آشنا ہوں گے. کیا ہے؟ مثلا جوامع حدیث. تو جوامع حدیث کیا کیا ہیں، ان کا منبع کیا کیا ہے؟ منبع یعنی سورس. جوامع حدیث یعنی حدیث کے جامع، ان کا سورس کیا کیا ہے. پھر ہم جو ہے جوامع حدیثی کی تعریف پڑھیں گے. اس کے بعد ہم جو ہے دیکھیں گے کہ ائمہ کے زمانے سے لے کر کے اب تک حدیث کے دائرے میں، مرحلہ حدیث میں، میدان حدیث میں کن کن تاریخوں میں اور کن کن مراحل میں حدیث کی کتابیں لکھی گئیں. پھر اس کے بعد سے ہم آشنا ہوں گے کہ ہماری جوامع اولیہ کیا ہیں اور ان کا زمینہ تالیف کیا ہے. پھر اس کے بعد
ہم حدیث شیعہ کے ادوار سے واقف ہوں گے، دوروں کو دیکھیں گے کہ ہمارے احادیث کی جمع بندی کا جو دورہ ہے وہ کتنے دورے ہیں اور کس کس دورے کی کیا خاصیت رہی ہے۔ پھر اس کے بعد ہم جو ہے ایک نگاہ ڈالیں گے دورے دوم اور سوم کے اوپر۔ یہ جو ہم شیعوں کے احادیث کا جو دورہ ہے 3 دورے ہیں، ان میں سے دورے دوم اور سوم پہ ہم ایک سرسری نگاہ ڈالیں گے۔ تو یہ ہے ہمارا ٹاپک، اور جب ہم حدیث کے اوپر کام کرنا چاہ رہے ہیں تو ہمیں حدیث کے منابع سے بھی آشنائی ہونی چاہیے، تاکہ جو زیادہ حدیث میں کام کرنا چاہتا ہو وہ ان منابع کی طرف رجوع کر سکے۔ تو اس لیے میں نے یہ منبع شناسی کو پیش کر رہا ہوں۔ دیکھیے آپ اس میں جو ہے ہم لوگ جو حدیث میں کام کرنا چاہتے ہیں وہ ان کتابوں سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ مثلا پژوہشی در تاریخ حدیث شیعہ، یہ آغاز ہجرت سے لے کر کے قرن پنجم تک کی جو کتابیں ہیں اس کو دکتور مجید معارف نے ذکر کیا ہے۔ اور تاریخ عمومی حدیث، یہ بھی دکتور مجید معارف کی کتاب ہے۔ تاریخ حدیث مدیر شانہچی کی کتاب ہے۔ علم حدیث و نقشیان در شناخت و تہذیب حدیث، یہ زین العابدین قربانی کی کتاب ہے۔ اور فرہنگ کتب حدیثی شیعہ، یہ سید محمود مدنی بجستانی کی کتاب ہے۔ اور جوامع حدیثی شیعہ و بحار الانوار، رحمان ستائش یادنامہ علامہ مجلسی جلد 1۔ اور ایک سافٹ ویئر ہے جس کو نرم افزار فارسی میں کہتے ہیں، کتاب شناسی نرم افزار نور۔ یہ ہمارے احادیث کے منابع ہیں جس کے ذریعے سے ہم اپنے علم کو زیادہ کر سکتے ہیں۔ دکتور معارف کے آثار میں سے یہ جو ہے کچھ کور پیجز ہیں 2 کتاب کے، تاکہ خریدنے میں اگر خریداری کرنے جائیں تو آپ کو آسانی ہو۔ پژوہشی در تاریخ حدیث شیعہ اور تاریخ عمومی حدیث۔ اور مرحوم شانہچی کے آثار میں سے تاریخ حدیث اور علم الحدیث، یہ 2 کتابیں ہیں۔ اور علم الحدیث و نقشیان در شناخت و تہذیب حدیث، یہ زین العابدین قربانی کی کتاب ہے۔ اور اس کے بعد فرہنگ کتب حدیثی شیعہ، یہ سید محمود مدنی بجستانی کی کتاب ہے۔ اور مختصر لیکن جامع اور معنی بہترین کتاب جوامع حدیثی شیعہ، یہ کتاب ہے دکتور ہادی حجت کی۔ اب یہاں پہ سب سے پہلے میں مقدمتاً عرض کرتا چلوں کہ منابع حدیثی یعنی کہ حدیث کے سورسز جو ہیں اس کی مختلف قسمیں ہوا کرتی ہیں۔ اب جو میں قسمیں یہاں پہ پیش کر رہا ہوں ان کی آنے والے جلسات میں توضیح دوں گا۔ مثلا کچھ کوالٹیز، کچھ قسمیں اصل کہلاتی ہیں، کچھ کو نسخہ کہتے ہیں، رسالہ، مسائل، توقی، نوادر، کتاب، جامع، سنن، مسند، امالی اور مستدرک۔ یہ منابع حدیثی یعنی سورسز آف احادیث کی 12 قسمیں ہیں۔ ناظرین اور سامعین، اب یہاں پہ سب سے پہلے جو اسٹیپ ہے وہ تعریف جوامع کا ہے۔ جوامع کی تعریف کیا ہے؟ ایک تعریف سب سے پہلے میں پیش کرتا ہوں، صبحی صالح کی تعریف ہے۔ یہ رائٹر مصنف ہیں، یہ لکھتے ہیں کہ جامع احادیث کی کتابوں میں سے صرف اس کتاب کو کہہ سکتے ہیں، جامع یا جوامع اس کتاب کو کہہ سکتے ہیں کہ جس کتاب میں تمام کے تمام ابواب حدیث جمع ہوں، موجود ہوں، اور وہ ابواب حدیث 8 ہیں۔ کیا کیا ہیں؟ باب العقائد، باب الاحکام 2، باب الرقاق 3، باب آداب طعام و شراب 4، باب التفسیر والتاریخ والسیر 5، باب السفر والقیام والقعود 6، کہ جس کو باب الشمائل بھی کہتے ہیں، باب الفتن 7، اور 8واں ہے باب المناقب والمثالب۔ پھر یہ لکھتے ہیں کہ جو کتاب ان ابواب کے اوپر مشتمل ہو اس کو جامع کہتے ہیں، جیسے کہ بخاری اور جامع بخاری اور جامع ترمذی۔ ان کی اس جو ہے بات کا ایڈریس ہے علوم الحدیث و مصطلح، صفحہ 304 اور 305 پہ آپ رجوع کر سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن اس تعریف کی جو 2 مشکل ہے
وہ یہ ہے پہلی مشکل کہ اگر آپ صرف ان کتابوں کو ہی جامع کہہ رہے ہیں کہ جن میں 8 حدیث کے ابواب ہوں، تو اس حساب سے یہ سنن ابی داؤد نکل جائے گی، آپ اس کو جامع نہیں کہہ سکتے ہیں، کیونکہ سنن ابی داؤد میں صرف اور صرف ابواب فقہی یہاں پہ نہیں ہیں۔ یا یہ کہ دوسرے مرحلے میں دوسری مشکل کیا ہے؟ دوسری مشکل یہ ہے کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ 8 باب جس میں شامل ہوں اس کو یہی جامع کہیں گے، تو پھر ہمارے شیعوں کی صرف کچھ کتابیں ہی شامل ہو پائیں گی، جیسے کافی ہے، وافی ہے اور بہار ہے، لیکن دوسری کتابیں اس تعریف سے نکل جائیں گی، یعنی کہ اس کو ہم جامع نہیں کہہ پائیں گے۔ مثلا کون کون کتابیں نکل جائیں گی؟ جیسے تہذیب، استبصار اور فقیہ، شارٹ کٹ میں فقیہ کہتے ہیں، پورا نام من لا یحضرہ الفقیہ ہے۔ اس کو ہم جامع نہیں کہہ سکتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ ان تینوں کتابوں میں صرف اور صرف ابواب فقہی ذکر ہوئے ہیں، ابواب فقہی تنظیم ہوئے ہیں، تو ہم اس کو جامع نہیں کہہ پائیں گے۔ ہاں، اب ہم جب بڑھتے ہیں جامع کی دوسری تعریف کی طرف، دیکھتے ہیں کہ کوئی اس سے اچھی تعریف ہے یا نہیں، تو ہمیں ایک تعریف نظر آئی۔ دوسری تعریف یہ خود صبحی صالح کی تعریف ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جوامع ان کتب کو کہتے ہیں کہ جس میں احادیث جو ہیں وہ ابواب فقہ کی ترتیب پر مرتب کی گئی ہوں۔ ایک دوسرے جیسے کہ امہات ست، امہات کی جمع ہے، عربی میں کہتے ہیں ماں کو، امہات ست یعنی 6 مائیں، یعنی کہ عامہ کے نزدیک 6 مائیں یعنی کہ 6 کتب صحاح ستہ کو کہا جاتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ کتاب ابواب فقہ کی ترتیب پر مرتب ہوئی ہیں، تو اس کو جامع کہیں گے۔ یا یہ کہ حروف ہجائیہ کے اوپر کتاب کو ترتیب دیا جائے، یعنی کہ جتنے موضوعات الف سے شروع ہوتے ہیں وہ پہلے، جتنے بے سے شروع ہوتے ہیں وہ اس کے بعد، جتنے تے سے شروع ہوتے ہیں وہ اس کے بعد، جیسا کہ ابن اثیر نے جامع اصول میں کیا ہے۔ تو اب یہاں پہ جامع کی تعریف تھوڑا وسیع ہو گئی اور 2 چیزیں آ گئیں، یا تو ابواب فقہی پر مرتب ہو یا حروف ہجائیہ پر مرتب ہو، اس کو ہم جو ہے جامع کہہ سکتے ہیں۔ اسی وجہ سے یہ تعریف پہلے والی تعریف سے جو ہے زیادہ وسیع اور جامع ہے، گرچہ پہلی والی تعریف مشہور زیادہ ہے اور یہ تعریف جو ہم نے ابھی اراد کی وہ زیادہ مشہور نہیں ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ آپ یہاں پہ ملاحظہ کر سکتے ہیں ابن اثیر کی جو جامع الاصول ہے اس کی ترتیب۔ یہاں پہ دیکھیے کتاب الایمان والاسلام الف سے، کتاب الاعتصام الف، اعتکاف الف، اس کے بعد سے کتاب البر با، بے با، اسی طرح سے کتاب، پھر با کے بعد تا، کتاب التلاوہ، ترتیب، توبہ، تو اس طریقے سے انہوں نے مرتب کیا ہے، تو اس کو ہم جامع کہہ سکتے ہیں۔ تیسری تعریف آغا امام قانی ہے جو مستدرکات مقباس الہدایہ میں ذکر ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ جوامع حدیث ان کتاب کو کہا جاتا ہے کہ جن میں احادیث ابواب فقہی کی ترتیب پر مرتب کی گئی ہوں، جیسا کہ صحاح ستہ جو کہ عامہ کے نزدیک یعنی برادران اہل سنت کے نزدیک امہات کہلاتی ہیں، اور کتب اربعہ للمحمدین الثلاثہ، کتب اربعہ یعنی کہ کافی، تہذیب، استبصار اور فقیہ، ان تینوں کے مصنف 3 محمد ہیں، تینوں کا نام محمد تھا۔ محمدین الثلاثہ، عند الخاصہ، خاصہ کہتے ہیں شیعوں کو، اب الکتب الثلاثہ، یا ہے کہ کتب ثلاثہ یعنی 3 کتابیں مجامع حدیثہ میں سے، حدیثہ یعنی نئی، متأخرہ یعنی جو بعد میں آئی ہوں، یعنی کہ بعد میں آنے والی نئی مجامع یا جوامع میں سے وہ کیا ہیں 3 کتابیں کتب ثلاثہ؟ بہار الانوار، وسائل الشیعہ اور وافی۔ پھر کہتے ہیں او یکون الجمع علی ترتیب الحروف الہجائیہ، یا کہ کتاب کی ترتیب جو ہے حروف ہجائیہ کے بیس پر، اس کے معیار پر ہو، جیسا کہ جامع ابن اثیر میں ہم نے دیکھا، ملاحظہ کیا۔ اب اگر سامعین آپ دقت کریں تو اگر ہم جو ہے حروف ہجائیہ کو دیکھیں
کہ یعنی کہ حروف ہجائیہ والی تعریف کو اگر لے لیں کہ اس کتاب کو جامع کہا جائے کہ جو حروف ہجائیہ یعنی الف اور با کی تنظیم پر جو ہے مرتب ہوئی ہو، تو ہمارے شیعوں کے نزدیک ایسی کوئی کتاب موجود نہیں ہے حدیث کی کہ جو بے ترتیب الف با لکھی گئی ہو، تدوین دی گئی ہو۔ اور اسی بنا پر ہم جو ہے جوامع حدیثی میں صرف اس تعریف پر اکتفا کریں گے کہ جو ابواب فقہی، جہاں پہ کہا گیا تھا کہ وہ کتاب کو جامع کہہ سکتے ہیں کہ جو کتاب ابواب فقہی کے اوپر مرتب کی گئی ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔